کیا آپ نے کبھی دل کی گہرائی سے یہ سوچا ہے کہ جس خانہ کعبہ کا طواف آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ صرف ایک پتھروں سے بنی ہوئی عمارت نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا، سب سے مقدس اور سب سے مرکزی مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین پر توحید کی پہلی روشنی پھوٹی اور جہاں سے انسان نے اپنے رب کو پہچاننا شروع کیا۔ اور اگر اصل حقیقت کو سمجھا جائے تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، جب یہاں نہ کوئی دیوار تھی، نہ چھت تھی، نہ ہی کوئی عمارت تھی، تو اس وقت اس مقدس مقام پر آخر کیا تھا؟ یہ عظیم گھر سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب حج جیسے عظیم فریضے کی بنیاد رکھی گئی؟ یہ کہانی کسی ایک عمارت کی تعمیر کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی دراصل انسان کی آغاز کی ہے۔ یہ نبیوں کی محنت، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، ایمان کی آزمائشوں اور توحید کے پیغام کی وہ عظیم داستان ہے جس نے صدیوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہزاروں، لاکھوں سال پیچھے، اس وقت کی طرف جب نہ بڑے بڑے شہر تھے، نہ آبادیاں تھیں، نہ سڑکیں تھیں اور نہ شور و غل تھا، صرف خاموش زمین تھی، اوپر وسیع آسمان تھا اور ہر طرف صرف رب کا حکم تھا۔ اس وقت یہ پوری دنیا ایک سادہ مگر عظیم حقیقت کے سائے میں تھی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنی ہے۔ اسلامی روایات اور تاریخی بیان کے مطابق زمین پر سب سے پہلے عبادت کا مرکز یہی مقدس مقام تھا جسے آج ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کا مقام تھا، جہاں سے عبادت کا آغاز ہونا تھا، جہاں سے انسان نے اپنے خالق کو پہچاننا تھا اور جہاں سے توحید کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا روحانی مرکز بنایا، یعنی ایسا مرکز جہاں دلوں کی سمت متعین ہوتی ہے، جہاں روح کو سکون ملتا ہے، جہاں انسان اپنے رب کے قریب ترین محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے نظام میں بھی اس مقام کو ایک خاص حیثیت دی گئی، کیونکہ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد ہے۔ یہاں سے عبادت کا آغاز ہوا، یہاں سے سجدوں کی پہلی آوازیں بلند ہوئیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کی عبادت کے آثار بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جہاں سے دعا سیدھا اپنے رب کے حضور پہنچتی ہے، اور یہی وہ مقدس زمین تھی جسے بعد میں انبیاء کرام نے اپنی اپنی زندگی میں دوبارہ آباد کیا اور اسے توحید کا مرکز بنایا۔ یہ مقام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا، لیکن اس کی روح، اس کی عظمت اور اس کی مرکزیت کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منتخب کیا گیا تھا، اور جسے اللہ منتخب کر لے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کعبے سے پہلے یہ زمین ہرگز کوئی عام، بے حیثیت یا اتفاقی طور پر موجود جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ شروع ہی سے ایک منتخب، برگزیدہ اور انتہائی مقدس مقام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت خاص طور پر چن لیا تھا۔ یہ وہ زمین تھی جس پر عام زمینوں کی طرح بے مقصدیت نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عظیم الہی منصوبہ جڑا ہوا تھا جو آنے والی پوری انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور روحانی تربیت کا مرکز بننے والا تھا۔ یہ مقام دراصل اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کا نتیجہ تھا، جہاں نہ صرف عبادت کی بنیاد رکھنی تھی، بلکہ جہاں سے انسانیت کے ایمان کی سمت متعین ہونی تھی۔ یہ وہ مرکز تھا جسے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے پوری کائنات کے نظام میں ایک خاص حیثیت عطا فرمائی۔ یہی وہ مبارک مقام تھا جس کے گرد زمین کی روحانی سمتیں قائم کی گئیں، یعنی انسان جب بھی اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی توجہ کا مرکز یہی جگہ ہوتی ہے، اور اس کا دل، اس کی روح، اس کا ایمان اسی سمت میں جھک جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی محور تھا، ایک ایسا مرکز جہاں سے دلوں کی اصلاح شروع ہونی تھی، جہاں سے انسان اپنے رب کی پہچان حاصل کرنے والا تھا، اور جہاں سے توحید کی روشن شمع پوری دنیا میں پھیلنی تھی۔ یہی وہ بابرکت زمین تھی جہاں سے ہدایت کا نور نکلا اور پھر صدیوں تک انسانیت کے اندھیروں کو روشن کرتا رہا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو وہ انسانی تاریخ کا بالکل پہلا آغاز تھا۔ نہ اس سے پہلے کوئی انسان تھا، نہ کوئی انسانی ہستی،
صرف ایک فرد تھا، ایک نبی تھا، اور اس کے سامنے پوری زمین تھی۔ یہ تنہائی بھی تھی، یہ آزمائش بھی تھی، اور یہ رب سے براہ راست تعلق کا آغاز بھی تھا۔ ہر لمحہ انسانیت کے امتحان کا پہلا باب لکھا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں زندگی گزارنے، عبادت کرنے اور اپنے رب کو پہچاننے کا طریقہ سکھایا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ رہنمائی دی کہ زمین پر ایک ایسا مقام بنایا جائے جہاں وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں، جہاں وہ سجدہ کر سکیں، جہاں ان کا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مقدس مقام پر ایک سادہ سا گھر تعمیر کیا۔ یہ کوئی شاندار عمارت نہیں تھی، نہ اس میں سنگ مرمر تھا، نہ سونے چاندی کی آرائش، نہ اس کی دیواریں اونچی تھیں اور نہ اس میں دنیاوی شان و شوکت تھی، بلکہ ایک نہایت سادہ، پاکیزہ اور عاجزی سے بھرا ہوا گھر تھا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ گھر اپنے اندر ایک عظیم پیغام رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اصل چیز ظاہری خوبصورتی نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی ہے۔ یہ گھر سادگی کی علامت تھا، عاجزی کی علامت تھا، اور اس بات کی نشانی تھا کہ انسان کا اصل مقام صرف اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے۔ یہی وہ پہلا مقدس گھر تھا جہاں انسان نے پہلی بار اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا، جہاں زمین پر عبادت کا آغاز ہوا اور جہاں سے توحید کی روشنی نے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق زمین پر عملی صورت میں ظاہر ہوا، اور یہیں سے عبادت کی تاریخ کا سب سے پہلا باب لکھا گیا۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی نسلیں پھیلتی چلی گئیں، گاؤں آباد ہوتے گئے، قبیلے بنتے گئے، اور زندگی کی رونقیں بڑھتی گئیں۔ لیکن اسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے دلوں سے اصل حقیقت بھی دھندلانے لگی۔ توحید کا سیدھا، صاف اور روشن راستہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا، اور انسان اپنی اصل فطرت سے دور ہونے لگا۔ وقت کے بدلتے اثرات نے انسان کے عقائد پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بجائے مختلف چیزوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ بتوں کو طاقت کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ پتھر، لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے مجسمے عبادت کے قابل سمجھے جانے لگے، اور وہ صاف، سادہ اور خالص عبادت کا طریقہ جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، وہ آہستہ آہستہ بدلتا اور بگڑتا چلا گیا۔ اسی دوران وہ مقدس مقام بھی جہاں سے عبادت کی روشنی نے جنم لیا تھا، اپنی اصل روح سے دور ہوتا گیا۔ لوگ اس کی حقیقت کو بھولنے لگے، اور اس کی اصل پہچان وقت کی دھند میں چھپتی چلی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام کی عظمت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ چاہے انسانوں نے اسے نظر انداز کر دیا، چاہے لوگ اس کی اصل پہچان سے غافل ہو گئے، لیکن آسمانوں میں اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کی اہمیت ہمیشہ قائم رہی، کیونکہ یہ وہ گھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے منتخب کیا تھا، اور جسے اللہ منتخب کر لے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ یہ زمین پر بھی باقی رہا، اور آسمانوں میں بھی اس کی شان برقرار رہی۔ پھر وقت کے افق پر وہ عظیم اور فیصلہ کن لمحہ بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقدس گھر کی تعمیر نو کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف ایک عمارت کی تاریخ بدلنی تھی، بلکہ پوری انسانیت کے روحانی سفر کا رخ متعین کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی حیران کن تھا۔ نہ کوئی آباد شہر تھا، نہ انسانی زندگی کے آثار، نہ بازاروں کی رونق، نہ گھروں کی آبادیاں۔ صرف ایک وسیع و عریض سنسان صحرا تھا جہاں دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی، تپتی ہوئی ریت تھی اور خاموش کھڑے پہاڑ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پوری زمین خاموش ہو کر کسی عظیم واقعے کی منتظر ہو۔ لیکن اسی ویران اور سنسان وادی کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تاریخ کا سب سے عظیم، سب سے مقدس اور سب سے بابرکت عمل ہونے والا تھا۔ یہی وہ زمین تھی جہاں توحید کا مرکز دوبارہ زندہ ہونے والا تھا، اور جہاں سے انسانیت کو دوبارہ اپنے رب کی طرف بلایا جانا تھا۔ یہ وادی بظاہر خاموش تھی، مگر حقیقت میں یہ آنے والے عظیم پیغام کی تیاری بھی تھی، کیونکہ یہاں صرف ایک عمارت نہیں بننی تھی، بلکہ ایمان کی بنیادیں دوبارہ مضبوط ہونی تھیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ اس کی اصل شان کے ساتھ قائم کیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح اور عظیم حکم عطا فرمایا کہ وہ اپنے نور نظر اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کریں۔ یہ محض ایک تعمیراتی کام نہیں تھا، بلکہ ایک آسمانی مشن تھا، ایسا مشن جس کے ہر پتھر کے ساتھ توحید کی گواہی جڑی ہوئی تھی اور جس کی ہر اینٹ میں عبادت کی روح شامل تھی۔ تصور کیجئے وہ منظر، باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک ہی سمت میں کھڑے ہیں، نہ کوئی دنیاوی مقصد، نہ کوئی ذاتی فائدہ، صرف ایک ہی جذبہ، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت ادب اور محبت کے ساتھ اپنے والد کی مدد کرتے۔ ہر پتھر بلند ہوتا تو ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بلند ہوتا، زبان پر حمد، دل میں شکر اور عمل میں اطاعت شامل ہوتی۔ یوں یہ تعمیر صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ یہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بن رہا تھا، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور اطاعت کے جذبے سے تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زمین اور آسمان ایک ہی پیغام میں جڑ گئے تھے، اور وہ پیغام تھا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جب دیواریں اپنی بلندی تک پہنچ گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عاجزی سے ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نبی کی عاجزی تھی، ایک باپ کی محبت تھی اور ایک بندے کی مکمل اطاعت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور عظیم حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اس مقدس گھر کی طرف حج کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا اللہ، میری آواز اتنی دور تک کیسے پہنچے گی؟ میری پکار کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم صرف اعلان کرو، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ اعلان کیا، اونچی آواز میں پکارا اور فرمایا، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آؤ۔ یہ ایک ایسی پکار تھی جو صرف اس وقت کے لوگوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ صدا وقت کے سرحدوں کو عبور کرتی ہوئی قیامت تک پہنچ گئی۔ یہ آواز آج بھی ہر اس دل میں گونجتی ہے جو حج کی نیت کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو مکہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ دراصل اسی قدیم پکار کا جواب دیتا ہے۔ اور یہی حج کی حقیقت ہے۔ یہ سفر صرف جسم کا نہیں، بلکہ روح کا جواب ہے، اس پکار کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ کعبہ حقیقت میں صرف پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے توحید کا سب سے پہلا، سب سے عظیم اور سب سے مقدس مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان نے اپنے رب کی پہچان شروع کی اور جہاں سے ایمان کی روشنی نے پوری دنیا میں سفر کیا۔ یہی وہ مقدس گھر ہے جو انسانیت کی اصل سمت کو متعین کرتا ہے، یعنی جب انسان دنیا کے ہجوم، خواہشات اور الجھنوں میں بھٹک جاتا ہے تو یہ گھر اسے دوبارہ اس کی اصل طرف واپس لے آتا ہے۔ یہ دلوں کا قبلہ ہے، وہ مرکز جہاں ہر مسلمان کا دل، ہر دعا اور ہر سجدہ ایک ہی سمت میں جڑ جاتا ہے۔ یہاں آ کر انسان کو دنیا کی ہر چیز کی حقیقت چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، رتبہ اور مقام سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو بھول جاتا ہے اور صرف اپنے خالق کو یاد کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دل خود بخود نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں بے اختیار آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، سخت سے سخت دل بھی پگھلنے لگتے ہیں، اور انسان کی روح کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جس کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں۔ یہاں ہر انسان برابر ہو جاتا ہے، نہ کوئی امیر رہتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی چھوٹا، صرف اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اپنے رب کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی اس مقدس مقام کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ انسان کو دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتا ہے اور اسے اس کی اصل پہچان یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف ایک بندہ ہے اور اس کا رب صرف ایک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جب اپنے اصل راستے سے ہٹنے لگا تو کعبے کے ارد گرد بھی بت پرستی کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ گھر جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہی مقدس مقام آہستہ آہستہ لوگوں کے ہاتھوں غلط عقائد کی آمیزگاہ بن گیا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی مختلف بت رکھ دیے اور اس پاکیزہ مقام کی اصل روح کو دھندلا دیا۔ توحید کا وہ روشن پیغام جو اس گھر سے پوری دنیا میں پھیلنا تھا، وہ وقتی طور پر پردوں میں چھپ گیا۔
اور काबा अपनी असल मकसदी पहचान से दूर होता चला गया। लेकिन इस सब के बावजूद एक हकीकत हमेशा कायम रही, और वो ये कि अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस घर को कभी मुकम्मल तौर पर मिटने या ख़त्म होने नहीं दिया, क्योंकि ये वो घर था जिसका ताल्लुक़ क़यामत तक आने वाली हिदायत से था। ये ज़मीन पर अल्लाह ताला का मुंतखब करदा मरकज़ था, और जिसे अल्लाह ताला मुंतखब कर ले उसे कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। फिर तारीख़ ने वो अजीम और फ़ैसला कुन मोड़ देखा जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दोबारा तौहीद का असल पैगाम दिया, दिलों से शिर्क की तारीख़ को दूर किया और ईमान की रोशनी को दोबारा ज़िंदा किया। और फिर वो मुबारक लम्हा आया जब काबे को दोबारा अपनी असल पाकीज़गी की तरफ लौटाया गया। इसके अंदर से बुतों को हटा दिया गया और इसे दोबारा सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत का मरकज़ बना दिया गया। ये वो लम्हा था जब इंसानियत ने अपनी खोई हुई सिमत दोबारा पाली और दुनिया को याद दिला दिया कि सजदा सिर्फ एक रब के लिए है। हज हकीकत में सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक मुकम्मल रूहानी सफ़र है। ऐसा सफ़र जो इंसान के दिल को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है और उसकी रूह को पाक कर देता है। ये वो इबादत है जहाँ इंसान अपने गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो जाता है, जहाँ दिल दोबारा साफ़ हो जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करता है, गोया वो दोबारा पैदा हो गया हो। हज के इस अजीम इज्तिमा में सब इंसान बराबर हो जाते हैं। ना कोई अमीर होता है, ना गरीब, ना कोई बादशाह होता है, ना कोई फ़कीर। सब सिर्फ अल्लाह ताला के बंदे बनकर एक ही लिबास, एक ही सिम और एक ही रब के सामने खड़े हो जाते हैं। काश हम भी इस मुकद्दस घर को अपनी आंखों से देख सकें, हम भी उसके सामने खड़े होकर अपने गुनाहों पर रो सकें, हम भी उस अजीम पुकार का जवाब दे सकें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी, ऐ लोगो अल्लाह ताला के घर की तरफ आओ। और अगर आज हम वहाँ नहीं पहुँच सके तो दिल की गहराई से यही दुआ है कि या अल्लाह हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा, हमें भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल फरमा जो तेरी रज़ा के लिए तेरे घर की तरफ चल पड़ते हैं। आमीन सुम आमीन।